جائے گا، لیکن صبح ہمیں پتہ چلا یہ شوٹ کیا گیا، قتل کیا گیا۔ یہ تو میرا بیٹا قتل ہوا ہے، نہ یہ پہلے کسی میں ملوث تھا، نہ کوئی چیز میں، نہ بلوچ نوجوانوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے یہ انکاؤنٹر کیا گیا۔ میرا جو مسئلہ یہ میرا جو بیٹا تھا، اس نے تو آج تک لیمار کی صحیح طریقے سے دیکھا نہیں، نہ ان پہ کوئی کیس تھا، نہ کہنا چاہوں گا جی، اگر آپ نوجوانوں کو یہ الزام لگا کے، یہ بہتان لگا کے کہ یہ BLA کے دہشت گرد ہیں یا کسی اور تنظیم کے دہشت گرد ہیں، قتل کر کے پھینک دے رہے ہیں، چونکہ ہمارا یہ مکمل یقین اس بات پہ ہے کہ یہ ایک فیک انکاؤنٹر تھا، یہ ایک سٹیج انکاؤنٹر تھا۔ یہ پٹیشن لگائی تھی جس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ نے احکامات دیے ہیں، DIG اسپیشل برانچ کو یہ انویسٹیگیشن دی، انکوائری دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جتنے بھی پولیس پارٹی والے انکاؤنٹر کے وقت موجود تھے ان میں سے کسی کو بھی ایکٹیو پوسٹنگ نہیں دی جائے گی، اور ساتھ میں اس بات پہ بھی زور دیا ہے کہ IG صاحب جو ہیں وہ SOPs تیار کریں تاکہ جو ان کسٹڈی آپ کے لوگ ہیں، خاص طور پہ جن کو آپ الیج کرتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی بڑے ہارڈ کور قسم کے ہائی پروفائل ٹیررسٹ تھے، ان کی پروٹیکشن کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کب تک یہ کہانی سنائی جائے گی کہ جی ان کے ساتھی آئے اور پولیس والوں کو چھوڑ کے اس دہشت گرد کو مار کے، مبینہ دہشت گرد کو مار کے چلے گئے، اور ایک ریمانڈ بنا دیا گیا ہے، اور کورٹ نے بولا کہ کون پھر گرفتاری کل کو دینا چاہے گا اگر یہ ریمانڈ اور کسٹوڈیل ڈیتھ ایک مذاق بن جائے گا۔ جو تفصیلی آرڈر آئے گا اس کے بعد ہم آپ سے مزید تفصیل شیئر کر سکیں گے۔ فی الحال 1 مہینہ دیا گیا ہے ڈپارٹمنٹ انکوائری مکمل کرنے کے لیے، تمام تر پولیس پارٹی کو کہا گیا کہ ان کو پوسٹنگ نہیں دی جائے گی اور SOPs کے حوالے سے ڈائریکشنز دی گئی۔ السلام علیکم جی، ایک نوجوان کراچی کا حمدان ولد محمد علی صاحب میرے ساتھ اس وقت رہے ہیں، اور 2 اور نوجوان جلیل اور نیاز جو ہیں، یہ ایک انکاؤنٹر کے اندر 17 فروری کو DIG CTD صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ جی یہ تینوں ہماری تحویل میں تھے، تینوں ہتھ کڑیوں میں تھے، اور ہم ان کو ریڈ کے اوپر لے کے جا رہے تھے ان کی نشاندہی پہ شاہ لطیف ٹاؤن میں، جہاں جب ان کے نشاندہی کے اوپر ہم ٹھکانے پہ پہنچے تو وہاں ان کے ساتھی پہلے سے موجود تھے جنہوں نے پولیس پہ دھاوا بول دیا۔ پولیس والے تو سارے بچ گئے، مگر یہ 3 جو پولیس کی نگرانی میں تھے، حراست میں تھے، یہ تینوں قتل ہو گئے، اور تینوں کو سینوں کے اوپر 3-3 4-4 گولیاں لگیں۔ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ کہانی ایک روٹین بن گئی ہے پنجاب میں، تو بہت ہی ایک خوفناک طریقے سے ایک روایت بن گئی ہے کہ بندہ ویڈیو کہتا ہے کہ جی میں ابھی ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا ہوں، میں سرنڈر کر رہا ہوں اپنے آپ کو پنجاب پولیس کے پاس، CCD کے پاس، اور 24 گھنٹے میں رپورٹ آتی ہے کہ جی اس کو ہم لے کے جا رہے تھے، اس کے ساتھ ہی اس کو گولی مار کے چلے گئے۔ ایک پورے ملک میں آپ نے تماشا بنا دیا انکاؤنٹرز کو۔ پہلے بھی یہ خونی تاریخ دیکھ چکا ہے ملیر کے علاقے کے اندر، کراچی SSP راؤ انوار کے اندر، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہی تاریخ دوبارہ زندہ کی جا رہی ہے۔ پہلے ہم نے گلوبل وار آن ٹیرر کے اندر پشتونوں کو نشانہ بنایا ہوا تھا، ہر کوئی جو محسوس ہمیں ملتا تھا، وزیر ملتا تھا، اس کو ہم مار دیتے تھے، اور انکاؤنٹر کے اندر اب جو کہ یہ بلوچستان میں کشیدگی ہے تو ہر ہم بلوچ اٹھا لیتے ہیں اور اس نسل سے جو ہمیں ملتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ BLA کا تھا، بے شک اس کے خلاف کوئی چیز پروو ہوئی ہو کہ نہ پروو ہوئی ہو۔ کوئی بھی کیس جو ہے حمدان کے خلاف کوئی کنوکشن نہیں تھی، اس کے پاس پرزمپشن تھی انوسنٹ انٹل پروون گلٹی۔ اس کا ڈیورنگ کسٹڈی قتل ہوا ہے، قتل کے بعد میت کو ڈینائی کیا گیا لواحقین کو 5 سے 7 دن تک، یہ ہمیں اس کے لیے بھی جتن کرنے پڑے، عدالتوں میں درخواستیں دینی پڑیں تو جا کے ہمیں میت دفنانے کے لیے ملی، اور باقاعدہ اس کے کہ کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری کرتے، قانون کے مطابق قانون کی ایکسپریس ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر کسٹوڈیل ڈیتھ کے بعد پولیس نے خود ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی کرنی ہے کہ کہیں ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے تو یہ نہیں ہوا، وہ کوئی نہیں کی گئی، جس پہ ہم مجبور ہوئے کہ ہم عدالت آئیں، اور عدالت نے احکامات دیے، DIG اسپیشل برانچ کو یہ احکامات دیے کہ آپ 1 مہینے میں اس کی انکوائری رپورٹ مکمل کر کے کورٹ میں جمع کرائیں، تمام تر میڈیکل ایویڈنس اور سارے ایویڈنس کی روشنی میں اس کو دیکھیں، اور جتنے بھی پولیس پارٹی کے اہلکار تھے ان کو اس دوران کوئی پوسٹنگ نہیں دی جائے گی جب تک انکوائری پینڈنگ ہے، اور ساتھ میں یہ بھی زور دیا ہے کہ IG صاحب اس حوالے سے کوئی SOPs تیار کریں کہ یہ جو ان کسٹڈی ڈیتھ ہو رہی ہیں ان لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے پولیس پارٹی کیا کرتی ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ پولیس پارٹی کے تمام اہلکار نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوتی ہے، مگر جو کسٹڈی میں آپ کے بندہ ہوتا ہے جو ہر انکاؤنٹر میں مر جاتا ہے اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی جاتی۔ یہ میرا بیٹا آپ کا کیا نام؟ میرا محمد علی نام ہے، میں حمدان کا فادر ہوں، اور میرا بیٹا صبح گھر سے نکلا، بولا میں ابھی 10-5 منٹ میں آتا ہوں، اس کے بعد غائب ہوا۔ جب یہ رات ہوا تو گزرا تو پھر ہم گئے کالونی پہ، اس نے تو رپورٹ درج نہیں کرایا، پھر ہم کورٹوں کے چکر میں پڑ گئے، 1-1 کو 25 ہم نے وہاں یہ PC جمع کرایا تھا، یہ اس نے سین کر کے دیا، لیکن میرا جو مسئلہ یہ میرا جو بیٹا تھا اس نے تو آج تک لیمار کی صحیح طریقے سے دیکھا نہیں، نہ ان پہ کوئی کیس تھا، نہ یہ کوئی ایسے اس میں کیا کہتے ہیں اس میں جو یہ ملوث تھا، پکڑ کے لے کے گئے ہیں، 2 مہینہ ان کے پاس رہا۔ جب ان کو 17 تاریخ کو ان کو شوٹ کیا، قتل کیا، 18 تاریخ کو ان کا ریمانڈ خلاص ہو رہا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے بتانے سے ہم یہ جو کیا کہتے ہیں اس کے بتانے سے ہم جا رہے تھے ٹھکانے پہ، ان کے دوسرے ساتھی، وہ کون سا بیوقوف ہوگا 2 مہینہ بیٹھ کے انتظار کرے گا آؤ مجھے پکڑو، اتنا دہشت گرد 2000 روپے کلو برآمد ہوا، تو یہ آپ کے لیے مہم تھا، تو ان کو یہ کیا قتل مراوا عدالت ہوا ہے،
ان سے سابیہ جن سے پوچھا جائے کس طریقے سے ہوا. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ 18 تاریخ کو ان کا یہ ہوئے گا تو ریمانڈ پہ جیل میں آ جائے گا, لیکن صبح ہمیں پتہ چلا یہ شوٹ کیا گیا, قتل کیا گیا. یہ تو میرا بیٹا قتل ہوا ہے. نہ یہ پہلے کسی میں ملوث تھا, نہ کوئی چیز میں, نہ ان کے کوئی ایسے دوست تھے جو اس بارے میں ملوث ہو, جیسے دہشت گردی وغیرہ میں. آج کل جتنے بھی بلوچ پکڑتے ہیں تو ان کو پکڑ کے بولتے ہیں BLA کا ریٹ لگاتے ہیں. یہ نہیں ہے ایسا, کیونکہ میرا جو شناختی کارڈ ہے اس میں ایک ایڈریس یہاں مستقبل گوادر کا تھا. یہ لوگ نے دیکھ کے بولے یہ گوادر ہے, تو ہم اس کو اپنے شاباشی کے لیے اور اس کے لیے اس کو قتل کیا ہے. باقی کچھ نہیں ہے ایسے کوئی, نہ یہ دہشت گرد تھا, نہ یہ اس میں سے کوئی ملوث تھا. آپ ہمارے پورا محلے پہ پتہ بھی کر سکتے ہیں, انکوائری بھی کر سکتے ہیں ان کے بارے میں. نہ یہ کبھی کوئی تانا میں گیا, نہ ان پہ کوئی الزام لگا ہے آج تک. ان کے جو جتنے بھی دوست ہیں ان سے پتہ کر سکتے ہیں, انکوائری بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ڈیٹ آف کورٹ ہوا ہے, میں تو انتظار پہ تھا کل یہ اس سے ملاقات ہوگا, شاید ہوگا. یہ جو دیکھیں جب تو صبح اس نے قتل کر کے دے دیا, اور یہ سارے ٹی وی اور اخباروں میں یہ دیا کہ ہم نے دہشت گرد مارے ہیں. اس میں ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا. اگر تھا تو یہ کوٹ آپ کس چیز کے لیے بنے ہوئے؟ میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا جی, اگر آپ نوجوانوں کو یہ الزام لگا کے, یہ بہتان لگا کے کہ یہ BLA کے دہشت گرد ہیں یا کسی اور تنظیم کے دہشت گرد ہیں, قتل کر کے پھینک دے رہیں گے, تو جو معصوم نوجوان ہیں جو قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, آئین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, ان کی کیا موٹیویشن رہ جائے گی؟ اگر ان کو یہ خوف ہے کہ میں اپنی نسل کی بنیاد کے اوپر یا میرا تعلق جس علاقے سے اس کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی اٹھا دیا جاؤں گا اور میری لاش اور میری میت میرے خاندان کو ہینڈ اوور کر دی جائے گی اور تمام اخباروں میں یہ سرخی بن جائے گی بغیر کسی کنوکشن کی عدالت سے کہ میں دہشت گرد ہوں, تو کس بات پہ موٹیویٹ ہو آج نوجوان کہ وہ قائن اور آئین کی پاسداری کرے؟ ہم خود کیوں اپنی قبر کھودنے کے اوپر اس ملک کے ارباب اختیار بازد ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ شاید کوئی ڈپارٹمنٹ انکوائری کے اندر سچ نکل کے سامنے آ جائیں, چونکہ ہمارا یہ مکمل یقین اس بات پہ ہے کہ یہ ایک فیک انکاؤنٹر تھا, یہ ایک سٹیج انکاؤنٹر تھا. ہمدان کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہو رہا تھا, اور یہ صرف جو ہے ایک خوف و ہراس پھیلانے کے لیے معاشرے میں اور بلوچ نوجوانوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے یہ انکاؤنٹر کیا گیا. تھینک یو.